صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، پچھلی جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان مبارک کی فضیلت کے متعلق کچھ عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، ہمیں اس کا کما حق حق ادا کرنا چاہیے. غفلت، سستی، لاپرواہی کو ختم کر دینا چاہیے اس مہینے کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک سیزن کا مہینہ ہوا کرتا ہے، اور مسلمان اگر اس سیزن کے اندر بھی اگر فائدہ نہ اٹھاوے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا، کاروباری لائن سے، تجارتی لائن سے، کھیتی باڑی کی لائن سے، جو بھی اپنا کاروبار دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں، آپ نے ان حضرات کو دیکھا ہوگا کہ سیزن کے موقع پر برابر فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، سونے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، گھر پر آنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سیزن کا مہینہ ہے. اگر اس سیزن سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم سے زیادہ بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. یہ سیزن کا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، تو اس سے چاہیے کہ سیزن کا سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی کا ثواب اس میں بڑھا دیا ہے، لیکن اللہ معاف کرے میرے عزیزوں کہ پھر بھی مسلمان کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. غفلت کے اندر، سستی کے اندر، کاہلی کے اندر جیسے 11 مہینے گزارے ہیں، یہ مہینہ بھی میرے عزیزوں اسی طرح گزرتا جا رہا ہے ہماری نظروں سے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کا میں کیسا حق ادا کر رہا ہوں اور اس کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے تھا. ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے. کسی کو کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ میں رمضان مبارک کا کس طرح اہتمام کرتا ہوں، چاہے روزے کے اعتبار سے ہو، تراویح کے اعتبار سے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے ہو، یا پھر راتوں کی عبادتوں کے اعتبار سے ہو. ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ ہمارے اندر اس رمضان مبارک جو سیزن کا مہینہ ہے، اس سیزن سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے لیے روزہ رکھنا تو کہ بہت مصیبت کا گھر ہے. روزہ ہم سے رہا نہیں جا سکتا ہے، پیاس بہت لگتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے. روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھا ہے میرے عزیزوں. مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جس وقت حقیقی آنکھ کھلے گی اور مٹی کی آنکھ بند ہو جائے گی، تب پتہ چلے گا کہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کا بدلہ اللہ کیا دے رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف صائمین روزے داروں کے لیے ہے، اور صرف روزے داری اسی دروازے سے داخل ہوں گے. اس کے علاوہ کسی کو بھی اس میں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، دروازہ بند ہو جائے گا، کسی اور کو اس دروازے سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کا نام بھی رکھا ہے باب الریان. ریان کا لغوی معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، بھرپور سیراب ہو جانا. کیوں سیراب ہو جانا؟ ریان کا روزے سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف روزے کو بیان کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جنت میں داخل ہونے کے لیے جس دروازے کو منتخب کیا گیا ہے، اس دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ریان کا لغوی معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، بھرپور سیراب کر دینا اس کا معنی ہوتا ہے.
تو بندے نے روزے کی حالت میں پیاس کو برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد اس نے اپنے رمضان کے روزوں کو مکمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باب الریان کو تیار کر رکھا ہے کہ میرے بندوں نے بھوک کو برداشت کیا ہے، پیاس کو برداشت کیا ہے، گرمی کو برداشت کیا ہے، آپ دروازے میں سے جا کر وہ سیراب ہو جائیں گے، اس کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی اکثر مسلمان روزے رکھتے نہیں ہیں، حالانکہ اس میں کوئی ذوق پایا نہیں جاتا ہے، کوئی کمزوری پائی نہیں جاتی ہے، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود رمضان مبارک کے روزے کو میرے عزیزو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اسے اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے وہ روزے کو چھوڑ رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے، اللہ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں کہ میرا بندہ تنہائی کے اندر کیا کر رہا ہے۔ لوگوں سے تو چھپ کر پانی پی لے گا، لوگوں سے چھپ کر کھانا کھا لے گا، لیکن اللہ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں کہ تو نے لوگوں سے پردہ کیا ہے، تو لوگوں سے چھپ کر سب کچھ کر رہا ہے، لیکن مجھ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ میں تو ہر چیز سے باخبر ہوں، باریکی سے باخبر ہوں، مجھ سے میرا کوئی بندہ غافل ہے ہی نہیں، میں ہر ایک کے اوپر ہر وقت نظر رکھنے والا ہوں۔ تو میرے بندے تم لوگوں سے چھپ کر کھانا کھا رہے ہو، لوگوں سے چھپ کر پانی پی رہے ہو، میری نظر سے کہاں جاؤ گے؟ یاد رکھنا میرے عزیزو، دنیا والے کی طاقت کو پڑھا ہے، دنیا والے کی طاقت کی عظمت دل میں آئی ہے، قرآن کو نہیں پڑھا ہے، قرآن اللہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آئی میرے عزیزو۔ یہ بات میں نے کافی جمعہ پہلے کہی تھی، حکومت کا ڈر ہوتا ہے دل میں۔ آپ دیکھ لیجئے چار رستے کے اوپر جیسا ہی سگنل آ جاتا ہے، چاہے کتنا ہی ایمرجنسی کام کیوں نہ ہو، بریک لگ جاتا ہے گاڑی کو، نہیں جاتے آگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے سگنل توڑوں گا، مجھے میمو دینا پڑے گا، ڈن دینا پڑے گا، یہ میرا دنیوی اعتبار سے نقصان ہے، تو تھوڑی دیر میں کھڑا رہ جاتا ہوں، میرا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر چلا گیا مجھے جرمانہ دینا پڑے گا، مجھے ڈن دینا پڑے گا، تو دنیا والوں کی طاقت کو پڑھا تو دنیا والوں کی طاقت اسے سمجھ میں آئی کہ ایک سگنل کے توڑنے کی وجہ سے مجھے اتنا سارا جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو میرے عزیزو، اللہ کے کتنے حکام ہم توڑ رہے ہیں، تو کیا اللہ دنیا کی طاقت والوں سے کیا کمزور ہے اللہ کی طاقت؟ اگر انسان قرآن پڑھے گا اللہ کی طاقت سمجھ میں آئے گی، جو تمام طاقتوں کا طاقتور ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا کی طاقت کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی مسلمان میرے عزیزو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ کی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے، دنیا والوں سے ڈرتا ہے، دنیا والوں کی طاقت سے ڈرتا ہے، دنیا والوں کی فوج سے ڈرتا ہے، حکومت سے ڈرتا ہے، چند ٹھکروں کے لیے ڈر جاتا ہے اور تمام کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام پوری کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اور اس سے میرے عزیزو ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ دنیا والوں کی طاقت سمجھ میں آئی، اس کے تمام احکام کو فالو کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اللہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے تمام احکام کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ وہی اللہ کی طاقت ہے جو جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ مدد فرشتوں کے ساتھ مدد کروائی تھی۔ قرآن بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، بدلے ہیں تو میرے عزیزو ہم بدلے ہیں، اور اسی بدلنے کی وجہ سے آج اس کا خمیانہ ہم بھگت رہے ہیں میرے عزیزو۔ اس لئے یاد رکھنا میرے عزیزو، روزوں کو مت چھوڑو۔ اللہ روزے پر کیا دے گا؟ اللہ شفاعت فرمائے گا۔ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن سفارش ہماری کریں گے۔
روزہ کہے گا کہ اللہ دن میں تمام چیزوں کو اس نے چھوڑا، یہاں تک کہ جائز اور حلال چیزوں کو بھی تیرے بندے نے چھوڑ دیا ہے، ایک تیری رضا کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑا، غلط بولنے کو چھوڑا، جھوٹ بولنے کو چھوڑا، غیبت سننے کو چھوڑا، غیبت کرنے کو چھوڑا، کسی پر بہتان لگانا چھوڑا، یعنی جتنے بھی گناہ کے کام تھے وہ بھی چھوڑے، جتنے حلال جائز کام تھے تمام کو چھوڑ دیا، اس لیے تو اس کی مغفرت فرما دے۔ روزہ کہے گا، قرآن کہے گا کہ اللہ رات کے آرام کو اس نے قربان کیا، تراویح میں قرآن پڑھا، تراویح میں قرآن سنا، رات کی نیندوں کو قربان کر دیا تو اس کی مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے گا۔ لیکن یہ دونوں چیزوں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مسجد کی حالت کو، پہلی تراویح میں کتنی ہوتی تھی، دوسری میں کتنی، تیسری میں کتنی، چوتھی میں کتنی، پانچویں میں، یعنی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کے جو فوائد بیان فرمائے ہیں اور تراویح کے اوپر جو ثواب اجر لکھا ہے وہ صرف 5-10 تراویح پڑھ لیں گے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم تراویح بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا میرا عزیزو، دنیاوی منافع ہمارے سامنے ہیں، اس کے لیے قربانی دینا آسان ہے، اور دین کے فوائد ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے قربانی دینا مشکل ہے۔ اگر آج کسی کو پتہ چل جائے کہ بروڈا شہر سے باہر اگر سامان بیچیں گے 50 روپے کا فائدہ ہوگا، کون سا تاجر بیوقوف ہوگا جو بروڈا میں بیچے گا؟ وہ جائے گا باہر، چاہے کتنی گرمی ہو، کتنی سردی ہو، کتنی بارش ہو، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے اس پر 50 روپیہ زیادہ ملتا ہے، ہر چیز کو قربان کر کے جائے گا، یہ دنیاوی نفع ہے۔ اور اگر دین کا نفع میرا چیز ہمارے سامنے ہوتا تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ کبھی بھی ہم سے نہیں چھوٹتے۔ تراویح اکثر تراویح کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ اتنے دن کے بعد تراویح معاف ہو گئی ہے، جو پڑھتے اس کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ ایک تراویح کے ایک سجدے پر یاد رکھنا، پچھلی جمعہ میں نے آپ کو کہا تھا تراویح کے ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں ملتی، 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ آج اگر ہمیں 1 کلو کے اوپر 1500 روپے ملیں گے تو کیا ہم چھوڑ دیں گے میرا عزیزو؟ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تراویح کے ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں دیتے ہیں، 1500 نیکی دیتے ہیں۔ ایک سجدے کے اوپر جنت میں 40 ایک محل تیار ہوتا ہے، اور ایک محل کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ ایک سجدے کے اوپر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہتا ہے، اتنا بڑا درخت ہوگا۔ تو اگر آدمی ایک دن کی تراویح جو گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے جب یہاں سے پڑھ کر جائے گا 60,000 نیکیاں لے کر جائے گا میرا جی، 60,000 نیکیاں، 40 محل لے کر جائے گا، 40 درخت لے کر جائے گا۔ دنیا کا کون بیوقوف شخص ایسا ہوگا جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے اپنی دنیاوی اعتبار سے؟ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ثواب رکھا ہے میرا عزیزو، پھر بھی تو کہ ہم سے رات کو کھڑا نہیں ہونے جا رہا ہے، روزہ رکھ کے تھک جاتے ہیں، کھا پی کر تھک جاتے ہیں، کون 20 رکعت تراویح پڑھے گا؟ ارے دنیاوی اعتبار سے میرا عزیزو گھنٹہ سوا گھنٹہ نہیں 5 گھنٹے آدمی کھڑا رہتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا ہوگا اور ATM کی لائن میں لگے رہنے والے اور بینک کی لائن میں لگے رہنے والے صبح سے جاتے تھے، شام تک باری نہیں آتی تھی۔ تو کیا وہ زمانہ میرا عزیزوں بھول گئے کہ جس کی وجہ سے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح کے اندر ہم نہیں کھڑے رہ سکتے؟ یہ تو خالی ایک سجدے کے اوپر اللہ اتنا دے رہا ہے، پھر اس میں قرآن کو سننے پر کیا دے گا، قرآن کو پڑھنے پر اللہ کیا دے گا، رکوع کے اوپر کیا دے گا، سجدہ اور رکوع کی تسبیح پر کیا دے گا، فرائض تو عیسیٰ کی فرض پڑھتے ہیں اس پر اللہ کیا دے گا؟ وہ تو عیسیٰ بھی نہیں میرا عزیزو۔ ایک فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، ایک نفل پڑھیں گے فرض کے برابر میرا عزیزو ثواب ملے گا۔
اور یاد رکھنا رمضان میں ایک نماز بھی چھوڑ دی ہم نے، رمضان میں اگر ایک نماز بھی چھوڑی ہے، موت تک اس کو اگر قضا کرتے رہیں گے اس نماز کی، تو یہ ایک نماز کا بدلہ نہیں ہو سکتی میرے عزیزوں۔ اتنا ثواب ہے رمضان میں نمازوں کا کہ ایک فرض نماز رمضان میں چھوڑ دی اور اس کی قضا میں موت تک قضا کرتے رہیں گے، پھر بھی یہ ایک نماز کا بدلہ نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں۔ اسی طرح رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کی قضا میں موت تک یا پھر قیامت تک اس کی قضا کرتے رہیں گے، میرے عزیزو اس ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتا ہے۔ اتنا سارا ثواب ہونے کے باوجود ہم کیوں چھوڑتے میرے عزیزو روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف میرے عزیزو ہمارے دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے۔ ورنہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کے کسی حکم کو چھوڑے گا نہیں، توڑے گا نہیں، بلکہ اس کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ پورا نہیں کرے گا۔ تو سیزن کا مہینہ ہے میرے عزیزو، اس کے اندر ہم برابر فائدہ اٹھا لے وے، ہم اپنے اوقات کو تھوڑا آگے پیچھے کر لے وے، تاجر لوگ تجارت میں اپنے اوقات کو تھوڑا کم کر دے وے، اپنے ملازم کے اندر اوقات کو کم کر دے وے، اور عبادات کے اندر اپنے اوقات کو زیادہ لگائیں، ہو سکتا ہے کہ پھر اگلے سال یہ رمضان ملے یا نہ ملے، کیونکہ بہت سارے ہمارے احباب اور دوست تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال میرے عزیزو ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم نہ ہوئے۔ تو جانے سے پہلے میرے عزیزو ہم اس رمضان مبارک کی قدر کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے گزر جاوے، نہ ہماری مغفرت ہوئے، نہ ہمارے گناہ ختم ہوئے، کچھ بھی نہ ہوئے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ میرے عزیزو نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو روزوں کو نہ چھوڑو، بہت فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے۔ اللہ کتابوں میں لکھا ہے الصوم لی، پچھلی جمعہ میں نے کہا تھا اور یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں تاکہ ان کے دل میں بات بیٹھ جاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر کیا دیتے ہیں، رمضان کی عبادت پر اللہ کیا دیتے ہیں، ان کے ذہن میں بات بیٹھ جاوے، ہو سکتا ہے کہ پھر رمضان کے روزے رکھنے والے بن جاوے۔ یاد رکھنا میرا جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی، چاہے حج کی والی عبادت ہو، نماز والی عبادت ہو، زکوٰۃ والی عبادت ہو، یہ تمام کے تمام جو عبادات ہیں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہے کہ جاؤ میرے فرشتوں، میرے بندوں نے یہ عمل کر لیا ہے، اس کا بدلہ تم اس کو دے دو۔ لیکن روزہ میرا عزیز ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ صرف خالق اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اگر روزہ رکھے گا تو گھر والوں کو پتہ نہیں چلے گا، رشتہ داروں کو پتہ نہیں چلے گا، دوست احباب کو پتہ نہیں چلے گا کہ فلانی نے روزہ رکھا یا نہیں ہے، کہتا ہے بات مان لو، چھپ کر پانی پی لے ہوئے، کھانا کھا لے، کون دیکھنے جا رہا ہے؟ لیکن یہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ تو صرف اور صرف میرے لیے ہے کہ میرے بندے نے میرے ڈر کی وجہ سے کھانے کو چھوڑا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے پانی کو چھوڑا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے اپنے تمام جائز چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ صرف میرے ڈر کی وجہ سے اگر وہ چھپ کر پانی پی لیتا، چھپ کر کھانا کھا لیتا اور تمام گناہوں میں ملوث ہو جاتا، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ یہی سمجھتے کہ سامنے والا روزہ ہے، تمام چیزوں سے اس لیے بچا ہے، اس لیے پرہیز کیا ہے، اس لیے
तमाम चीजों को छोड़ा है कि उसके दिल के अंदर डर है कि लोगों के सामने करो या फिर तन्हाई में करो, मेरा खालिक और मालिक मुझे देख रहा है। ये अगर डर हमारे दिलों के अंदर मेरे अजीजों बैठ जाएगा, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी हम नहीं करेंगे। जैसे दुनिया वालों का डर और हुकूमत का डर जब दिल में होता है, उसके हुक्म को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इससे कहीं ज्यादा मुश्किल अगर अल्लाह का डर हमारे दिलों में आ जाएगा तो इन हकाम को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा मेरे अजीजों। इसीलिए छूटते हैं। तरावी के अंदर अक्सर नौजवान बाहर घूमते फिरते हैं और अपने घरों के अंदर बैठे रहते हैं। अगर घंटा सवा घंटा मस्जिद में आकर तरावी पढ़ लेंगे मेरा अजीज, हमारा कौन सा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। और दूसरी जगह फरमाया, मन काम ईमानन व इहतिसाबन गुफिर मा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। एक तरफ रोजे को बयान किया है और एक तरफ रात की तरावी को बयान किया है कि जो ईमान के साथ रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले एक साल के गुनाह को माफ फरमा देता है। जो रात को क़ियाम करता है, तरावी पढ़ता है, उसके पिछले एक साल को अल्लाह माफ कर देता है गुनाह को। इतनी सारी फजीलतों को बयान करने के बाद और इनसे इतनी सारी फजीलतों को सुनने के बाद फिर भी मेरा अजीज हम रोजा न रखें और रमजान की कदर न करें और रातों की तरावी को छोड़ दें, तो मेरे अजीजों हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। इसलिए अज़्म करें, इरादा करें, जो छूट गई तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। आइंदा जितना बाकी है इरादा करे कि एक भी नमाज नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा कितना ही इमरजेंसी काम क्यों ना आ जाए। सब काम को मैं एक तरफ रख दूंगा, लेकिन मेरी नमाज को मैं नहीं छोड़ूंगा। रमजान के महीने में कभी भी मैं एक रोजा भी छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरा कितना ही इमरजेंसी काम क्यों ना आ जावे। काम को मैं एक तरफ रख दूंगा, लेकिन मेरे रोजे को नहीं छोड़ूंगा। इसका बदल हो ही नहीं सकता है। मौत तक अगर कज़ा करता रहेगा मेरा अजीजों, फिर भी इस रोजे का बदल नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा अजीजों इरादा करो, जो हो गया सो हो गया, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लो। अब आज जितने भी दिन बाकी हैं उसके अंदर पक्का इरादा करो कि अब के बार कभी भी एक नमाज भी नहीं छूटेगी और मेरा एक रोजा भी नहीं छूटेगा। अल्लाह तबारक व तआला कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जितने दिन रमजान के बाकी हैं उसकी हमें कदर करने की तौफीक